بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کے تشریف لائے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی کفار مکہ تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ تشریف لائے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھی، لیکن انہوں نے نہ مانا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تصدیق نہ کی، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے، اور جو کچھ وہ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے۔ تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اے مشرکو میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کروں گا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اور پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جان نشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جان نشین بنایا۔ اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن سے اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی تاکہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو، اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ماہم اہلو۔ یا اللہ عز و جل نماز فجر ادا کی تفسیر پڑھی سنی مولا، اس کا ثواب تو اپنے شایان شان عطا فرما مولا، ہمارے والدین کے ساتھ فضائے کرام کی پیر و مرشد کی بے حساب کامل مغفرت فرما مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل تو کریم ہے مولا، ہم سب پر کرم فرما مولا، تو غفور ہے ہم سب کی بخشش فرما مولا، تو رحیم ہے ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ عز و جل حاضرین میں سے جو بیمار حال ہے مولا ان کو شفا عطا فرما مولا، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں مولا ان سب کو شفا عطا فرما مولا، بالخصوص ہم سب کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات کو حل فرما مولا، ہمارے معاملات مولا تو اپنے سپرد لے کر مولا ان کو حل فرما مولا، ہم سب پر اپنا خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔